السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از علینا انتظار حسین. ویلکم ٹو ہربل ٹی وی ملیشیا چینل. پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم مزاج پر بات کر رہے تھے. مزاج کیا ہے، اس کی کون سی اقسام ہے، متبادل مزاج کون سا ہوتا ہے اور غیر معتدل مزاج کون سا ہوتا ہے. آج ہم اپنے ٹاپک کو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہوئے آج نیا ٹاپک شروع کریں گے جس کا نام ہے کیفیت حدوث مزاج. آج ہم بات کریں گے یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں. کیفیت حدوث مزاج پر بات کرتے ہوئے ایک سوال سب سے پہلے اٹھتا ہے جو ہے مزاج. کیفیت حدوث مزاج میں کتنے مذہب ہیں اور ان پر کون سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سوال وہ یہ کہ اس میں صحیح مذہب کون سے والا ہے. اس کے جواب کی بات کریں تو جواب یہ ہے مزاج کے پیدا ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ چاروں عناصر کی چاروں کیفیتوں میں باہم فعل و افعال ہوتا ہے اور یہ دوسروں پر اثر کرتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی اس پر اثر کرتی ہیں، یعنی گیو اینڈ ٹیک والا کام ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ریئیکشن یعنی حدت و تیزی کم ہو جاتی ہے اور ایک درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم مزاج کا نام دیتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ اس کے سوال کے اندر پوچھا گیا کہ اس کے مذہب کتنے ہیں، اس میں 3 مذہب شامل ہوتے ہیں، یعنی 3 لوگوں کی رائے. وہ 3 لوگ کون سا؟ سب سے پہلے اتباع کا اس کے اندر مذہب شامل ہوتا ہے، دوسرا حکماء کا اور تیسرا متاخرین کا مذہب. اب ہم ان تینوں کو باری باری ڈسکس کریں گے کہ ان کے اندر کون سی چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ اگر ہم بات کریں اتباع کا مذہب تو اس کے اندر کون سی کیفیت شامل ہے. ہر ایک کیفیت بذات خاص دوسری کیفیت پر اثر انداز ہو اور دونوں کیفیتیں ایک دوسرے پر گیو اینڈ ٹیک یعنی ریئیکٹ والا کام کریں اور دونوں کیفیتیں ٹوٹ جائیں. یہ چیز یعنی یہ کیفیت اس اتباع کے مذہب میں پائی جاتی تھی، یعنی ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا اس کے متعلق. آگے ہم بات کریں گے اگلی 2 پوائنٹس کی جو کہ حکماء کا آگے کیا ویو تھا اور متاثرین کا کیا ویو تھا. اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی بات کریں یعنی حکماء کا کیا مذہب یعنی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس کے اوپر. ان کے مطابق ہر ایک عنصر کا مادہ جو ہے وہ اپنی کیفیت کے فاعل ہونا چاہیے اور دوسرا عنصر اس کے منفعل اور متاثر ہونا چاہیے. یہ تھا اتباع کا اس کے متعلق پوائنٹ آف ویو، یعنی وہ کیا مانتے تھے. اگر تیسرے پوائنٹ کی بات کریں جو تھا متاخرین کا، اس کے متعلق کیا پوائنٹ آف ویو تھا. ان کا ویو یہ تھا کہ ہر ایک عنصر جو ہے وہ اپنی کیفیت کے فاعل ہو اور اس کا مادہ منفعل ہو. اب ہم بات کریں گے امام فخر الدین رازی کی، یعنی انہوں نے پہلے پوائنٹ پر اعتراض اٹھایا. ان کا اعتراض کیا تھا؟ اگر ایک کیفیت کا انکسار یعنی ٹوٹنا دوسری کیفیت کے انکسار پر مقدم ہو تو اس سے دوسری کیفیت کیوں کر ٹوٹ سکے گی. اگر یہ ٹوٹی ہوئی کیفیت ایک غالب کیفیت کو توڑ دے تو یہ لازم ہوگا کہ ایک ٹوٹی ہوئی اور مغلوب کیفیت نے ایک غالب کیفیت کو توڑ دیا، اور یہ محال ہے کیونکہ جب وہ غالب تھی تب نہ توڑ سکی تو مغلوب ہو کر وہ کیسے توڑے گی. اور اگر ایک کیفیت کا انکسار دوسرے کی کیفیت پر مقدم اور مؤخر نہیں ہے بلکہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ توڑ رہی ہیں تو یہاں پہ لازم سوال آئے گا کہ ایک کیفیت ایک ہی ٹائم پر غالب بھی اور مغلوب بھی کیسے ہو سکتی ہے. اس طرح حکماء کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی غلط ثابت ہوتا ہے. یہاں ہم ایک مثال ایڈ کریں گے کہ جب سرد پانی کو گرم پانی کے اندر ملایا جاتا ہے تو ان دونوں کا اپنا اپنا الگ الگ مزاج ہونے کے باوجود وہ دونوں جب ایک جگہ مرج کیے جاتے ہیں تو ان کا مزاج ایک ہو جاتا ہے. اس لیے حکماء کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس بارے میں وہ بھی غلط ثابت ہوا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے اندر ہم نیکسٹ پروسیڈ کریں گے کہ اس کے اندر یعنی کیفیت حدت مزاج کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کے اوپر کون کون سے مزید سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں. تب تک اللہ حافظ.